بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکلو یہاں سے، اب تمہاری کوئی جگہ نہیں اس گھر میں۔ وحید بھائی کی آواز گرجی اور انہوں نے میرا بازو اتنی زور سے جھٹکا کہ میں دہلیز پر منہ کے بل جا گری۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا اجلا پاسپورٹ پڑا تھا جس سے ابھی بھی دھواں اٹھ رہا تھا، اور میرے کانوں میں میری نند کے زہریلے کہہ گونج رہے تھے، دیکھ کیا رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بھول جاؤ کہ نعمان نام کا کوئی شخص زندہ بھی ہے۔ وحید بھائی نے حقارت سے مجھ پر تھوکا۔ میں نے کانپتے ہوئے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت اور وحشت تھی۔ وہی وحید بھائی جو مجھے ہمیشہ سر جھکا کر بہن کہتے تھے، آج مجھے کوڑے کی طرح باہر پھینک رہے تھے۔ بھائی، خدا کے لیے میری بات تو سنیں۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ مت لو میرا نام اپنی ناپاک زبان سے۔ انہوں نے دروازہ زور سے میرے منہ پر دے مارا۔ لوہے کا گیٹ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میری دنیا میں اندھیرا چھا گیا اور میں سڑک پر تنہا رہ گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ذلت صرف شروعات ہے یا کسی بہت بڑے منصوبے کا حصہ۔ میرا نام حریم ہے۔ میں اس رات کو یاد کروں تو آج بھی روح کانپ جاتی ہے، لیکن اس رات تک پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ میں کون ہوں اور اس دلدل تک کیسے پہنچی۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم کل 3 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹا ہمارا ایک لاڈلا بھائی تھا۔ میرے ابا ایک مزدور تھے جن کے ہاتھوں کے چھالے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے اور جن کی قمیص کا پسینہ کبھی خشک نہیں ہوتا تھا۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے گھر کی ذمہ داریوں اور ابا کی پیشانی پر پڑی فکر کی لکیروں کو وقت سے پہلے سمجھنے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے FA کا امتحان پاس کیا، گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وجہ صرف غربت نہیں تھی بلکہ ابا کی گرتی ہوئی صحت تھی۔ وہ اکثر کھانستے ہوئے کہتے، شمیم، میرا وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے حریم کو اپنے گھر کا کر دوں۔ بیٹیوں کا بوجھ مزدور کے کندھوں پر سب سے بھاری ہوتا ہے۔ امی انہیں دلاسا دی تھی، ایسی باتیں نہ کریں جی، اللہ مالک ہے، ابھی بچی ہے وہ۔ لیکن ابا کا اصرار بڑھتا گیا اور انہوں نے میری پھپھو سے بات کی۔ پھپھو کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی اور وہ ہمارے خاندان کی سب سے بااثر خاتون سمجھی جاتی تھی۔ ابا نے ان سے کہا کہ اپنے سسرال یا جان پہچان میں میرے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھیں۔ کچھ ہی دنوں بعد پھپھو ہمارے گھر تشریف لائیں تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بھائی صاحب، آپ کی پریشانی کا حل نکال لائی ہوں۔ میرے سسرال والوں میں سے ایک رشتہ ہے، لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ امی نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، دبئی میں؟ لیکن باجی، ہم تو غریب لوگ ہیں، وہ ہمیں قبول کریں گے؟ پھپھو نے پان چباتے ہوئے اطمینان سے کہا، ارے بھائی، لڑکا مڈل کلاس فیملی سے ہے، لیکن نعمان نام ہے اس کا، ماشاءاللہ برسر روزگار ہے۔ ہاں، عمر میں حریم سے کافی بڑا ہے، لیکن مرد کی عمر کون دیکھتا ہے جب جیب بھری ہو؟ ابا نے جھک کر پوچھا، لڑکے کے گھر میں کون کون ہے؟ باپ تو کافی عرصہ پہلے وفات پا چکا ہے، گھر میں بس ایک بوڑھی ماں ہے اور 2 بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ نعمان اکلوتا بیٹا ہے، بہنیں اپنے گھروں کی ہیں، ماں اکیلی ہے تو سمجھو راج کرے گی تمہاری بیٹی۔ بس وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نعمان چھٹی پر آیا ہوا ہے۔ ابا کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی، انہیں لگا جیسے ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ مجھے منظور ہے باجی، اگر لڑکا اچھا ہے تو ہمیں عمر کے فرق سے کوئی مسئلہ نہیں، بس میری بچی سکھ کا سانس لے۔ رشتہ طے پایا اور وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ نعمان کی ماں اور بہنوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی جانچ پڑتال تھی، لیکن جیسے ہی نعمان نے مجھے دیکھا، اس نے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا اور مسکرا دیا۔ وہ لوگ ہاں کر کے چلے گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جسے ابا راج کرنا کہہ رہے ہیں وہ دراصل کانٹوں کی سیٹ ثابت ہوگا۔ نعمان واقعی شریف انسان نظر آتے تھے، لیکن ان کے پیچھے کھڑی ان کی ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں جو سرد مہری تھی وہ ہم میں سے کوئی نہ پڑھ سکا۔ میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور میں سادگی سے اپنی بربادی کی طرف پہلا قدم بڑھا رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں اتنی تیزی سے ہوئیں کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ابا کی طبیعت اور نعمان کی چھٹیوں کی قلت کی وجہ سے سب کچھ ہنگامی بنیادوں پر ہوا۔ میں نے ایک سادہ سے جوڑے میں اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر نعمان کے گھر قدم رکھا۔ میرے دل میں ہزاروں وسوسے تھے کہ ایک غریب گھر کی لڑکی ایک خوشحال گھرانے میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی، مگر نعمان کے رویے نے پہلے ہی دن میرے سارے ڈر ختم کر دیے۔ شادی کی پہلی رات نعمان میرے پاس آئے
تو ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر نرم مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نرم لہجے میں بولے، حریم، میں جانتا ہوں کہ میں تم سے عمر میں کافی بڑا ہوں اور شاید تمہارے خوابوں کا شہزادہ نہ ہوں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میری کوشش رہے گی کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ ان کی بات میں اتنی سچائی تھی کہ میرا دل ان کے احترام سے بھر گیا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا تو انہوں نے مجھے سونے کا ایک سیٹ تحفے میں دیا، جو شاید میری پوری زندگی کی جمع پونجی سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ اگلی صبح جو میری آنکھ کھلی تو میں ڈر رہی تھی کہ ساس اور نندوں کا سامنا کیسے کروں گی، مگر وہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میری ساس، جنہیں میں خالہ کہتی تھی، میرے پاس آئیں اور ماتھا چوم کر بولی، اری میری بچی، تم تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہو۔ نعمان کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ اب تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بیٹی ہو۔ آرام سے اٹھو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دونوں نندیں شازیہ اور نازیہ جو شادی شدہ تھیں اور خاص طور پر میری شادی کے لیے آئی ہوئی تھیں، وہ بھی میرے ساتھ بہت گھل مل گئیں۔ نازیہ باجی مسکراتے ہوئے بولی، بھابی، آپ تو بہت پیاری ہیں، بھائی کی قسمت جا گئی ہے، فکر نہ کریں، ہم آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ساس اور نندوں کے بارے میں جو خوفناک کہانیاں مشہور تھیں، میرا سسرال ان سب سے مختلف تھا۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ ابا نے ٹھیک ہی فیصلہ کیا تھا۔ غربت سے نکل کر مجھے ایک ایسا گھر ملا تھا جہاں عزت اور محبت دونوں وافر مقدار میں تھی۔ نعمان کے پاس پاکستان میں رکنے کے لیے صرف 1 مہینے کی چھٹی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ 1 مہینہ ہماری زندگی کا بہترین وقت ہو۔ وہ ہر روز مجھے باہر گھمانے لے جاتے۔ کبھی ہم مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے تو کبھی شہر کے بڑے شاپنگ مالز میں۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی روشنیاں اور رونقیں نہیں دیکھی تھیں۔ ایک رات جب ہم ڈنر کر کے واپس آ رہے تھے تو میں نے نعمان سے کہا، آپ مجھ پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو سادہ سی لڑکی ہوں، مجھے ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ نعمان نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولے، حریم، میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تم میری ذمہ داری بھی ہو اور میری خوشی بھی۔ میں نے سالوں پردیس میں اکیلے محنت کی ہے۔ اب جب تم میری زندگی میں آئی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کمائی کا اصل حقدار کوئی موجود ہے۔ تم بس خوش رہا کرو۔ میں نعمان کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عمر میں بڑے ضرور تھے لیکن ان کا دل بہت جوان اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی محبت پا کر میں اپنی غربت، اپنا پرانا کچا گھر اور ماضی کی تمام محرومیاں بھولتی جا رہی تھی۔ ساس بھی مجھے بیٹیوں کی طرح رکھتی اور نندیں بھی، جب آتی تو ہنس کھیل کر وقت گزارتی، مگر وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ نعمان کی چھٹیاں ختم ہونے کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ اس 1 مہینے میں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا تھا، لیکن اب جدائی کا خیال ہی میرے دل کو اداس کر رہا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ خوشیوں کا مہینہ دراصل ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی اور میرے سر پر ایک ایسی سازش کا جال بنا جا رہا تھا جس کی میں تصور میں بھی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ نعمان کے واپس دبئی جانے کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا۔ بے شک میرا سسرال بہت اچھا تھا اور مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن شوہر کے بغیر رہنے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں سارا دن خود کو کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور نعمان کو پیکنگ کرتے دیکھتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک دن نعمان الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کر رہے تھے کہ مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ فوراً میرے پاس آئے اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولے، حریم، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، یہ تو بس روزگار کی مجبوری ہے، ورنہ میرا دل بھی تمہیں چھوڑ کر جانے کو نہیں مانتا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں نعمان، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں آپ کے بغیر اس گھر میں کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے میرے آنسو صاف کیے اور ایک ایسی خبر سنائی جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شادی ابھی نئی ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں بہت جلد اپنے پاس دبئی بلا لوں گا۔ بس تمہارا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ بن جائے اور کاغذات پورے ہوں گے تو تم جلدی ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کا منہ تکنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ لیکن نعمان، آپ تو اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ کی ماں یہاں اکیلی رہ جائیں گی۔ اگر میں بھی چلی گئی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ وہ تو بوڑھی ہیں۔
نعمان نے اطمینان سے جواب دیا، دیکھو حریم، یہ کچھ دیر کی ہی تو بات ہے، ویسے بھی بڑی بہن کی شادی قریب ہی تو ہوئی ہے اور چھوٹی بھی پاس ہی رہتی ہے، وہ دونوں باری باری آ کر اماں کا خیال رکھ لیں گی۔ پھر جیسے ہی میں اپنا کاروبار مکمل طور پر پاکستان شفٹ کروں گا تو ہم دونوں ہی یہاں آ جائیں گے، لیکن ابھی حالات ایسے ہیں کہ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں وہاں اکیلا رہ رہ کر تھک گیا ہوں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، کیونکہ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اور ویسے بھی ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ گزرا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا خیال رکھنے والا شوہر دیا ہے۔ اگلے دن میں اپنے میکے گئی تو میری سہیلیاں اور رشتہ دار میری قسمت پر رش کر رہے تھے۔ میرے بچپن کی سہیلی صبا نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یار حریم، تو قسمت کی دھنی نکلی۔ ہم نے تو ہمیشہ غربت اور تنگی دیکھی ہے، لیکن تیرے شوہر نے تو آتے ہی تیری زندگی بدل دی۔ سنا ہے تجھے دبئی بلا رہا ہے۔ میں نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں صبا، وہ کہہ رہے تھے کہ کاغذات تیار ہوتے ہی مجھے بلا لیں گے، وہ میرے بغیر وہاں نہیں رہنا چاہتے۔ ماں نے بھی میری پیشانی چومی اور دعائیں دی۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے بیٹی، بس اپنے گھر کو سنبھال کر رکھنا، ساس کی خدمت کرنا اور شوہر کی فرمانبرداری کرنا۔ آخرکار وہ منحوس گھڑی آ گئی جب نعمان کو واپس جانا تھا۔ ایئرپورٹ جاتے وقت میرا دل بہت اداس تھا، لیکن نعمان نے مجھے ڈھیروں تسلیوں کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کے جاتے ہی گھر میں جیسے ویرانی چھا گئی۔ وہ کمرہ جہاں میں نعمان کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی اب مجھے کھانے کو دوڑتا تھا۔ ہر چیز میں ان کی یاد بسی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سوچا کہ اب مجھے ساس اور نندوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، لیکن نعمان کے جاتے ہی گھر کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ میری ساس جو مجھے بیٹی کہتی تھی، ان کے لہجے میں اچانک روکھا بنا گیا تھا۔ وہ اور میری نندیں آپس میں خسر پسر کرتی رہتی اور جیسے ہی میں قریب جاتی تو چپ ہو جاتی۔ میں حیران تھی کہ یہ اتنا محبت اور عزت دینے والی خواتین اچانک سے کیسے بدل گئیں۔ کیا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، یا یہ محض میری اداسی کی وجہ سے میرا وہم ہے؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید نعمان کے جانے کا دکھ انہیں بھی ہے، اس لیے وہ خاموش ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے دلوں میں میرے خلاف کیا لاوا پک رہا ہے۔ نعمان کے جانے کے بعد میرا واحد سہارا وہ فون کالز تھیں جو وہ روزانہ رات کو مجھے کرتے تھے۔ دن بھر کی تھکن اور ساس نندوں کے بدلتے رویوں کا زہر ان کی چند میٹھی باتیں دھو دیتی تھیں۔ نعمان مجھے کال پر یہی یقین دلاتے کہ بس کچھ دن اور صبر کر لو، پھر ہم ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ ایک رات نعمان نے فون پر بڑے جوش سے بتایا، حریم، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارا پاسپورٹ بن کر آ گیا ہے اور ویزا پروسیسنگ بھی آخری مراحل میں ہے۔ ایجنٹ نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 دن لگیں گے اور تم میرے پاس دبئی میں ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خوشی کے مارے میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سچ نعمان؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، یہاں دن کاٹنا میرے لیے عذاب ہو گیا ہے، آپ کے بغیر ہر لمحہ صدیوں جیسا لگتا ہے۔ نعمان نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میری جان، میرا بھی یہی حال ہے، اسی لیے میں نے امی کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھیجی ہے۔ میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں دے دیں تاکہ تم اپنی شاپنگ مکمل کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں آؤ تو تمہارے پاس ہر چیز بہترین ہو، کیونکہ یہاں ہماری سوشل لائف کافی ہے اور دوست احباب ملنے آئیں گے۔ اگلی صبح میں نے جھجکتے ہوئے ساس سے ذکر کیا تو انہوں نے منہ بناتے ہوئے مجھے پیسے پکڑائے، جیسے مجھ پر کوئی احسان کر رہی ہوں۔ یہ لو پکڑو، میرا بیٹا وہاں پردیس میں خون پسینہ بہہ رہا ہے اور تم یہاں عیاشیوں کی تیاریاں کر رہی۔ ابھی شادی کو ہوا ہی کتنا عرصہ ہے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت پڑ گئی۔ ان کا طنز میرے دل میں تیر کی طرح لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے بڑی نند شازیہ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ بازار چلیں تاکہ میں کچھ ضروری چیزیں خرید سکوں۔ شازیہ کا رویہ بھی انتہائی روکھا تھا۔ اس نے پہلے تو ٹال مٹول کی، لیکن جب میں نے کہا کہ نعمان بار بار پوچھ رہے ہیں تو وہ بے دلی سے تیار ہو گئی۔ بازار میں شازیہ کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ وہ میرے ساتھ چلنے کی بجائے مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھیں، اور جب میں کوئی چیز پسند کرتی تو وہ حقارت سے رد کر دیتی۔ میں نے ایک دکان پر ایک سوٹ پسند کیا اور شازیہ کو دکھایا۔ باجی، یہ رنگ دیکھیں، کتنا پیارا ہے نا؟ نعمان کو نیلا رنگ بہت پسند ہے۔ شازیہ نے سوٹ کو ہاتھ لگائے بغیر دور سے ہی دیکھا اور تلخ لہجے میں بولی، تمہارے پاس پہلے ہی کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ نعمان بھلا مرد ہے، اسے کیا پتا کپڑوں کا؟
فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سستا سا لے لو، کوئی بھی، ویسے بھی گھر میں تو رہنا ہے تم نے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی شازیہ باجی ہیں جو شادی سے پہلے میری پسند کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ میں نے نرمی سے کہا، باجی میں تو بس نعمان کی خوشی کے لیے لے رہی ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ میں اپنی پسند کی چیزیں لوں۔ شازیہ نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولی، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، تم نے تو میرے بھائی پر جادو کر دیا ہے۔ جو تم کہتی ہو وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا بھابھی، مرد کی محبت پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے، کب پٹ جائے پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے اتنے اونچے خواب مت دیکھو۔ اس کی باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھیں، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید گھر کے کاموں کی وجہ سے تھکی ہوئی ہیں یا موڈ خراب ہے۔ میں نے خاموشی سے خریداری مکمل کی، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں بیٹھ کر رو دوں۔ واپسی پر راستے بھر وہ خاموش رہیں اور گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں گھس گئیں، جہاں وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ان لوگوں کا رویہ صرف موڈ کی خرابی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس میں ایک گہری نفرت چھپی تھی۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ بس 15-20 دن کی تو بات ہے، پھر میں نے نعمان کے پاس چلے جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس ماحول سے دور ہو جانا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ نفرت کوئی معمولی بات نہیں بلکہ میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے، جو ایک تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میرا پاسپورٹ بن کر آ گیا تھا اور نعمان نے ویزا بھی لگوا دیا تھا۔ اب بس چند ہی دنوں کی دوری رہ گئی تھی۔ میں نعمان کے پاس جانے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر ہی رہی تھی اور میرا دل خوشی سے پھولا نہیں سما پا رہا تھا۔ گھر کی فضا میں اگرچہ ایک عجیب سا کھچاؤ موجود تھا، لیکن میری اپنی خوشی اتنی بڑی تھی کہ میں نے باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں بیگ پیک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ نعمان مجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ میں نے ان کے پسندیدہ رنگوں کے کپڑے سب سے اوپر رکھے تھے۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ گہری سنجیدگی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور ادب سے پوچھا، جی اماں جی، آپ خیریت سے ہیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ ساس دھیرے سے چلتی ہوئی میرے پاس آئیں اور میرے بستر کے کنارے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے گہری نظر میرے پیک ہوئے سامان پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، حریم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے پاس ہی قالین پر بیٹھ گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ جانے اب کیا بات ہوگی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، دیکھو بہو، میں نے اپنے بیٹے کو بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ اس کا باپ بہت جلدی دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں نے لوگوں کے طعنے سہے، اپنی جوانی اس کی پرورش میں لگا دی تاکہ وہ کسی قابل بن سکے۔ وہ میرا اکلوتا سہارا ہے اور میری زندگی کی کل کائنات ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور خوف تھا جس نے مجھے جذباتی کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں جی، میں جانتی ہوں نعمان بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اکثر مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ساس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، تو پھر وعدہ کرو کہ تم اسے کبھی مجھ سے دور نہیں کرو گی۔ مجھے ڈر ہے حریم کہ وہ پردیس میں ہے اور اب تم بھی وہاں جا رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤ اور مجھے بھول جاؤ، کہیں تم اسے مجھ سے چھین نہ لو۔ میں ان کی بات سن کر تڑپ اٹھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بھلا ایک ماں کو اس کے بیٹے سے کیسے دور کر سکتی تھی؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی، آپ ایسا کبھی سوچیے گا بھی مت۔ وہ آپ کا بیٹا ہے اور رہے گا، میں اسے کیوں آپ سے چھینوں گی؟ میں تو خود چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر رہیں۔ نعمان جلد ہی اپنا کاروبار یہاں سیٹل کر لیں گے، پھر ہم دونوں واپس آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کو اکیلا چھوڑنے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری بات سن کر ساس چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ میرے اندر کا سچ تلاش کر رہی ہوں۔ پھر وہ اچانک خاموشی سے اٹھی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی سوچتی رہی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ماں ہے نا، اس لیے ان کو یہ دھچکا لگا ہے کہ شاید میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا۔ حالانکہ نعمان تو کافی سالوں سے باہر تھے، تو میرے جانے پر یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن اس وقت مجھے ان کی بات بری نہیں لگی تھی،
बल्कि मैं उनके बारे में ही सोच रही थी कि शायद बुढ़ापे की वजह से वो गैर महफूज महसूस कर रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि उनकी ये बातें ममता का डर नहीं बल्कि एक नफरत भरी वार्निंग थी। वो मुझसे वादा नहीं ले रही थी बल्कि मुझे अलविदा कह रही थी, लेकिन अपने अंदाज में। मैं सास की बातों को उनकी मोहब्बत समझकर मुतमईन हो गई और दोबारा अपनी पैकिंग में मसरूफ हो गई, जबकि मेरी बर्बादी का जाल बुनने वाले दूसरे कमरे में बैठकर मेरी रवानगी का नहीं बल्कि मेरी तबाही का मंसूबा मुकम्मल कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने शाम की फ्लाइट से अपने शौहर के पास जाना था। सुबह का सूरज मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर तलू हुआ था। मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी सुबह सवेरे अपनी माँ से मिलने उनके घर गई। अम्मा ने मुझे गले लगाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने मेरा माथा चूमा और भराई हुई आवाज में बोली, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपने घर को ऐसे ही संभालना जैसे यहाँ हम सबका ख्याल रखती थी। सास ससुर की खिदमत में कोई कमी ना आने देना। मैंने अम्मा के हाथ चूमे और बोली, अम्मा आप फिक्र न करें, मैं वहां जाकर भी आपको रोज फोन करूंगी। नुमान बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे और वैसे भी हम जल्द ही वापस आएंगे। आप बस अपना ख्याल रखिएगा और दवाई वक्त पर खाइएगा। मैं अपनी सहेलियों से भी मुख्तसर मिली। सबने मुझे मुबारकबाद दी और मेरी किस्मत पर रश किया। उन सब से मिलकर मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने अपनी सारी पैकिंग मुकम्मल की और बार बार चेक किया कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। थोड़ी ही देर के बाद नुमान ने दुबई से कॉल की। नुमान की आवाज़ में भी बेचैनी और खुशी थी। हरीम, तैयारी मुकम्मल है ना? मैंने शाज़े को कॉल कर दी है कि वो और वहीद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आए। तुम बस तैयार रहना, गाड़ी का इंतज़ाम हो गया है। मैं यहाँ बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी नुमान, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस वहीद भाई और बाजी का इंतज़ार है। वो कहीं तो हम निकलें। मुझे भी आपके पास आने की बहुत जल्दी है। फ़ोन बंद करके मैंने इत्मीनान का सांस लिया। शाम का वक्त करीब था और फ्लाइट का टाइम हो रहा था। मैं अपने कमरे में बैग के पास खड़ी थी और आखिरी बार अपना हैंडबैग चेक कर रही थी कि पासपोर्ट और टिकट वगैरह महफूज हैं या नहीं। इतने में शाज़िया बाजी कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे मैं उस वक्त समझ न सकी। मैंने बैग की जिप बंद की और उनकी तरफ देखकर बोली, बाजी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहीद भाई गाड़ी निकाल लें तो हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। ट्रैफिक का भी कोई भरोसा नहीं होता। शाज़िया बाजी ने दरवाज़ा पीछे से बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आई। उन्होंने एक गहरी नज़र मेरे सामान पर डाली और फिर तंज़िया लहजे में बोली, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की, ज़रा दिखाओ तो सही अपना वीज़ा और पासपोर्ट। मैं भी तो देखूं कि मेरे भाई ने तुम्हारे लिए क्या इंतज़ाम किया है। मैं हैरान हुई कि इस वक्त वो ये सब क्यों देखना चाहती हैं, लेकिन मैंने सादगी में अपना पासपोर्ट और कागजात उनकी तरफ बढ़ा दिए। ये ले बाजी, देख लें, नुमान ने सब कुछ बेहतरीन करवाया है। वीज़ा भी लग गया है और टिकट भी कंफर्म है। शाज़िया ने मेरे हाथ से झपटते हुए अंदाज में पासपोर्ट छीना और कागजात को उलट पुलट कर देखा। उनके चेहरे के तासुरात पल भर में बदल गए। वो नफरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ हो हरीम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उड़कर वहां पहुंच जाओगी और हम देखते रह जाएंगे? मैं घबरा गई और एक कदम पीछे हटी। बाजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा वीज़ा लग चुका है और टिकट भी हो गई है। नुमान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप प्लीज़ मेरा पासपोर्ट वापस करें, मुझे देर हो रही है। शाज़िया ने पासपोर्ट अपनी मुट्ठी में दबा लिया और जोर से कहका लगाया, देर तो अब तुम्हें बहुत हो जाएगी। तू क्या समझती थी कि आते ही पूरे घर पर हुक्मरानी करती रहेगी और मेरे भाई को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाकर खुद उसके पीछे बाहर चली जाएगी? तुम वहां जाओगी और सारा पैसा खुद हड़प करोगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाजी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो कुछ देर के लिए जा रही हूँ। प्लीज मेरा पासपोर्ट दें वरना फ्लाइट निकल जाएगी। नुमान परेशान होंगे। शाज़िया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीख कर बोली, हाँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। तू वहां चली गई तो वो कहाँ माँ के पास पैसे भेजेगा? हमारे पास आते ही तूने हमारा भाई छीन लिया। वो पहले सिर्फ हमारा था, अब वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें वहां तक जाने ही नहीं दूंगी और तुम्हारे साथ वो करूंगी कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकाल देगा। मैंने आगे बढ़कर उनसे पासपोर्ट लेने की कोशिश की। बाजी, ये जुल्म मत करें अब। नुमान नाराज होंगे अगर मैं ना पहुंची।
لیکن شازیہ نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں بستر پر جا گری۔ میں بستر سے اٹھی اور دوبارہ شازیہ باجی کی طرف لپکی تاکہ ان سے اپنا پاسپورٹ لے سکوں۔ باجی، خدا کا خوف کریں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری فلائٹ کا وقت نکل رہا ہے اور آپ یہاں تماشا کر رہی ہیں۔ مجھے جانے دیں ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ شازیہ نے مجھے حقارت سے دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ میرے گال پر ان کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ انہوں نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے دوبارہ بستر پر پٹخ دیا۔ بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، سب کو اکٹھا کرے گی تو؟ کر لے اکٹھا، اس گھر میں میری اور امی کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ نعمان تجھے بچا لے گا؟ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ میں درد سے کراہ رہی تھی لیکن میری نظریں اپنے پاسپورٹ اور ویزے پر تھیں جو شازیہ کے ہاتھ میں تھا۔ باجی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری زندگی برباد مت کریں۔ نعمان میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر میں نہ پہنچی تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ شازیہ نے پاسپورٹ لہراتے ہوئے کہا، پریشان؟ ارے وہ تو تب پریشان ہوگا نا جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی پیاری بیوی اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے۔ میں تو اسے یہی بتاؤں گی کہ تم نے یہ پاسپورٹ خود جلایا ہے کیونکہ تم اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر شازیہ نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں باجی، ایسا مت کریں، میں چیخی۔ شازیہ نے لائٹر جلایا اور شعلہ کاغذات کے قریب لے گئی۔ اب دیکھ تیرا یہ دبئی جانے کا خواب کیسے راکھ ہوتا ہے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میں پوری طاقت سے اٹھی اور ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن شازیہ مجھ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ ہم دونوں کے درمیان چھینا چھپٹی ہو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور وحید بھائی اندر داخل ہوئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو میرے اندر امید کی ایک کرن جاگی۔ وحید بھائی ہمیشہ خاموش رہتے تھے اور مجھے بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کی طرف بھاگی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ وحید بھائی، خدا کے لیے میری مدد کریں، دیکھیں باجی کیا کر رہی ہیں، یہ میرا پاسپورٹ جلا رہی ہیں، یہ مجھے نعمان کے پاس نہیں جانے دے رہی۔ آپ تو سمجھدار ہیں، انہیں روکیں پلیز۔ وحید بھائی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ تھوڑا گھبرائی لیکن پھر اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو وحید؟ جاؤ باہر، یہ عورتوں کا معاملہ ہے۔ وحید بھائی نے تیزی سے آگے بڑھ کر شازیہ کے ہاتھ سے پاسپورٹ اور کاغذات چھین لیے، اس سے پہلے کہ آگ انہیں پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیتی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے انہوں نے میرے کاغذات بچا لیے۔ شازیہ چیخی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے جلا دینے دو، یہ منحوس ہمارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ وحید بھائی نے کاغذات اپنی جیب میں ڈالے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اتر آئی۔ وہ میری طرف مڑے اور میری توقع کے برعکس انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے کھڑا کیا۔ تم چپ رہو شازیہ، تم عورتوں کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ آگ لگاؤ گی تو دھواں اٹھے گا اور محلے والے اکٹھے ہوں گے۔ اس مصیبت کا حل میرے پاس ہے۔ میں حیرت سے وحید بھائی کا منہ تکنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وحید بھائی نے مجھے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ میں دروازے سے ٹکرائی۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا، تم جیسی لڑکیاں بھائی کہنے کے لائق نہیں ہوتی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں گھر سے نکلنے کا، تو چلو آج میں تمہیں نکالتا ہوں۔ میں سکت میں آ گئی۔ یہ وہی وحید بھائی تھے جن سے میں نے مدد مانگی تھی۔ انہوں نے میرا بازو اتنی سختی سے جکڑ رکھا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لانے لگے۔ شازیہ کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں وحید، یہی ٹھیک ہے، اسے ایسے دھکے دے کر نکالو کہ اسے اپنی اوقات یاد آ جائے۔ باہر صحن میں میری ساس کرسی پر بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں پکارا، اماں جی خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، میں تو آپ کی بیٹی تھی۔ ساس نے منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں بولی، بیٹیاں گھر جوڑتی ہیں توڑتی نہیں ہیں، تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، اب بھگتو اپنا انجام۔ وحید بھائی مجھے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے پاؤں زمین پر جمائے اور مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی طاقت کے سامنے میری پیش نہیں جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نعمان کو آنے دیں، میں سب بتا دوں گی۔ وحید بھائی رکے نہیں اور گرج کر بولے، نعمان بھول جاؤ اس نام کو، اب وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ میں تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا جہاں تمہارا سراغ بھی نہیں ملے گا، اور تم لوگ فکر مت کرو،
میں نعمان کو بتا دوں گا کہ یہ گھر سے زیور اور پیسے لے کر بھاگ گئی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے اسے اپنی زندگی سے نکالتا ہے۔ شازیہ نے پیچھے سے آواز لگائی، ہاں لے جاؤ اسے، اور خیال رکھنا کہ یہ دوبارہ اس گلی میں نظر نہ آئے، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا اس نے۔ وحید بھائی نے مین گیٹ کھولا اور مجھے کوڑے کے ڈھیر کی طرح باہر سڑک پر دھکا دیا۔ میری چادر میرے کندھوں سے سرک گئی تھی اور میں ننگے پاؤں سڑک پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ گلی سنسان تھی اور کوئی میری مدد کو آنے والا نہیں تھا۔ وحید بھائی نے میری کلائی دوبارہ پکڑی اور مجھے اپنی گاڑی کی طرف دھکیلا۔ بیٹھو اندر، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھے، آج تمہارا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میرے اپنے ہی محافظ میرے شکاری بن چکے تھے۔ ساس اور نند گیٹ پر کھڑی مسکرا رہی تھیں اور میں بے بسی کی تصویر بنی گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وحید بھائی مجھے موت کے گھاٹ اتارنے لے جا رہے ہیں یا کسی اور اندھیری کھائی میں۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ میں پچھلی سیٹ پر سمٹی ہوئی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وحید بھائی کی خاموشی میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ اب یہ مجھے کہاں لے جا کر ماریں گے یا کسی ویران جگہ پھینک دیں گے۔ میں نے ہمت کر کے لرزتی ہوئی آواز میں دوبارہ ان سے مخاطب ہونے کی کوشش کی، وحید بھائی خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کبھی آپ لوگوں کا برا نہیں چاہا، مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، لیکن میری جان بخش دیں۔ وحید بھائی نے فرنٹ مرر سے میری طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر ابھی بھی وہی سختی تھی جو گھر سے نکلتے وقت تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں نے کہا ہے نا خاموش بیٹھو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں تمہاری کوئی بات سنوں، بس دعا کرو کہ ہم صحیح سلامت منزل تک پہنچ جائیں۔ ان کے لہجے نے میری رہی صحیح امید بھی توڑ دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی کے کچھ ہی لمحے باقی ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک انجانی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ کوئی ویران جگہ نہیں تھی، بلکہ شہر کا ایک ہوٹل لگ رہا تھا۔ وحید بھائی گاڑی سے اترے اور پچھلا دروازہ کھول کر میرا بازو پکڑا، باہر نکلو اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو، اگر یہاں کوئی تماشا کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں مجبوری کے عالم میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ہوٹل کی استقبالیہ سے گزارتے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے گئے۔ میرے پیروں میں جان نہیں تھی، لیکن ان کی گرفت میرے بازو پر بہت مضبوط تھی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑی کانپ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وحید بھائی نے اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور کنڈی لگا دی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وحید بھائی کا انداز یکدم بدل گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک کسائی بنے ہوئے تھے، اچانک ان کے کندھے جھک گئے اور چہرے سے وہ مصنوعی وحشت غائب ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے سر جھکا دیا اور انتہائی نرم اور شرمندہ لہجے میں بولے، مجھے معاف کر دیں بھابھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، آپ کو دھکے دیے اور گھسیٹا، لیکن یقین کریں اس کے سوا میرے پاس آپ کو بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں حیرت اور صدمے سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مجھے مارنے لائے تھے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسی جگہ چھوڑیں گے جہاں میرا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ وحید بھائی نے کرسی میری طرف بڑھائی اور بولے، آپ پہلے بیٹھ جائیں اور پانی پی لیں۔ میں آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا محافظ بن کر آپ کو یہاں لایا ہوں۔ اگر میں وہاں وہ ڈرامہ نہ رچاتا تو شازیہ اور امی آپ کو جان سے مار دیتی، یا پھر آپ پر چوری اور بد چلنی کا ایسا گھٹیا الزام لگاتی کہ آپ سیدھی جیل جاتی اور نعمان بھائی کبھی آپ کی شکل بھی نہ دیکھتے۔ میں کرسی پر گر سے گئی اور حیرت سے پوچھا، ڈرامہ؟ تو کیا وہ سب صرف دکھاوا تھا؟ لیکن آپ نے میرا پاسپورٹ اور کاغذات؟ وحید بھائی نے اپنی جیب سے میرا پاسپورٹ اور کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ وہ بالکل محفوظ تھے۔ یہ دیکھیں آپ کی امانت۔ شازیہ تو انہیں جلا چکی تھی، میں نے بمشکل انہیں بچایا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے وہاں ان کا ساتھ دینے کی ایکٹنگ نہ کی تو وہ مجھے بھی آپ کا حمایتی سمجھ کر گھر سے نکال دیتے اور پھر آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس بار یہ خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ سب ختم ہو گیا، لیکن اب کیا ہوگا؟ شازیہ اور ساس تو سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وحید بھائی سنجیدہ ہو گئے۔ ہاں،
وہ یہی سمجھ رہی ہیں اور میں نے انہیں یہی یقین دلایا ہے کہ میں آپ کو کسی گندی جگہ چھوڑ آیا ہوں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ وہ نعمان بھائی کو کال کر کے بتائیں گی کہ آپ زیور اور پیسے لے کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ وہ نعمان بھائی کے دل میں آپ کے خلاف اتنی نفرت بھر دینا چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو طلاق دے دیں۔ میں خوف زدہ ہو گئی تو نعمان ان کی بات مان لیں گے؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وحید بھائی نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے راستے میں ہی نعمان بھائی کو میسج کر دیا تھا اور ابھی ہوٹل پہنچ کر انہیں کال پر سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ حقیقت جان چکے ہیں، وہ ابھی آپ سے بات کریں گے۔ انہوں نے نمبر ملایا اور فون میرے ہاتھ میں دے دیا۔ دوسری طرف سے نعمان کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، حریم، حریم تم ٹھیک تو ہو؟ وحید نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری اپنی ماں اور بہن تمہارے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں۔ نعمان کی آواز سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نعمان مجھے یہاں سے لے جائے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگر وحید بھائی نہ ہوتے تو آج میں زندہ نہ ہوتی۔ نعمان نے مجھے دلاسا دیا۔ تم رو مت میری جان، وحید نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ تو صاف نکلے۔ تم وحید پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تم کچھ دن اسی ہوٹل میں رہو گی، وہی تمہارے کھانے پینے اور حفاظت کا خیال رکھے گا۔ جیسے ہی تمہاری فلائٹ کی نئی بکنگ کنفرم ہوتی ہے اور حالات تھوڑے سنبھلتے ہیں، وہی تمہیں خود ایئرپورٹ لے کر جائے گا۔ میں تمہیں ہرگز پاکستان میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے فون وحید بھائی کو واپس کیا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ بھابی، آپ کو چند دن یہاں قید کی طرح رہنا پڑے گا تاکہ شازیہ اور امی کو شک نہ ہو۔ وہ سمجھیں گی کہ آپ برباد ہو چکی ہیں اور اپنی فتح کا جشن منائیں گی۔ انہیں منانے دیں جشن، میں آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنی بیوی کے کرتوتوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں لیکن میں کسی معصوم کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے بھائی، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وحید بھائی جانے کے لیے مڑے تو رک کر بولے، بس آپ دروازہ اندر سے بند رکھیے گا اور کسی کے لیے مت کھولیے گا سوائے میرے۔ میں کھانا لے کر آؤں گا۔ نعمان بھائی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اب جنگ شروع ہو چکی ہے اور جیت سچائی کی ہوگی۔ وہ چلے گئے اور میں نے دروازہ لاک کر لیا۔ میرا دل نہ پرسکون تھا۔ مجھے ہوٹل کے کمرے کی تنہائی کا ڈر نہیں تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا میرا شوہر میرے ساتھ ہے اور میرا ایک بھائی میری حفاظت کر رہا ہے۔ باہر میری نند اور ساس اپنی سازش کی کامیابی پر خوش ہو رہی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی سازش ہی ان کی بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ 2 دن اسی ہوٹل کے بند کمرے میں گزارنے کے بعد آخرکار دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے وحید بھائی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ٹکٹ اور ایک برقع تھا۔ وحید بھائی نے جلدی سے کہا، بھابی جلدی سے تیار ہو جائیں، ہماری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ شازیہ اور امی اس وقت اپنی کامیابی کے جشن میں مگن ہیں اور رشتہ داروں کو فون کر کے آپ کے بھاگنے کی جھوٹی داستانیں سنا رہی ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے نکلنے کا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے برقع پہنا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ ہم خاموشی سے ایئرپورٹ پہنچے۔ وحید بھائی مجھے لاؤنج تک چھوڑنے آئے اور جاتے ہوئے بولے، بس یہاں سے آگے کا سفر آپ کو اکیلے کرنا ہے۔ نعمان بھائی دبئی ایئرپورٹ پر آپ کے منتظر ہوں گے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں اور ان ظالموں کی فکر مت کریں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ جہاز کا سفر کیسے گزرا مجھے کچھ خبر نہیں۔ میرا دل بس نعمان سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ جیسی میں دبئی ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو سامنے نعمان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ نعمان نے مجھے تھام لیا اور میری آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، بس حریم بس، اب تم محفوظ ہو، وہ برا وقت گزر گیا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں یہ سب سہنا پڑا۔ ہم گھر پہنچے تو نعمان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور اپنا موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھو میری ماں اور بہن کے پیغامات، ذرا پڑھو تو صحیح کہ یہ تمہارے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہیں۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ شازیہ نے میسج کیا ہوا تھا کہ نعمان تم حوصلہ رکھنا، حریم گھر کا سارا زیور اور نقدی لے کر بھاگ گئی ہے اور ہم نے اسے ایک نامحرم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہے۔ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے موبائل میز پر رکھ دیا اور روتے ہوئے بولی، نعمان یہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟
میں تو ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی تھی۔ انہوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھا دی۔ نعمان نے مٹھی زور سے میز پر ماری اور ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ تم فکر مت کرو حریم، ان کی ان باتوں کا جواب میں انہیں ایسا دوں گا کہ یہ یاد رکھیں گی۔ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں ان کی باتوں میں آ گیا ہوں۔ میں نے ابھی تک انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی میں دوں گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی ماں ہے۔ نعمان نے سر لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا، ماں ہے تو کیا انہیں ظلم کرنے کا لائسنس مل گیا ہے؟ میں نے آج ہی بینک کو کال کر کے اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ منجمد کروا دیا ہے اور امی کو جانے والا ماہانہ خرچہ بھی بند کر دیا ہے۔ اب جب پیسے ختم ہوں گے اور میں فون نہیں اٹھاؤں گا تب انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نعمان، یہ زیادتی ہوگی، وہ بوڑھی ہیں، کیسے گزارا کریں گی؟ نعمان نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ تم بیچ میں مت بولو حریم، یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں صدمے میں ہوں، اس لیے رابطہ نہیں کر رہا اور خرچہ نہیں بھیج رہا۔ انہیں اسی غلط فہمی میں رہنے دو۔ جب وہ ایک ایک روپے کو ترسیں گے نا، تب انہیں اس لڑکی کی قدر ہوگی جسے وہ سڑک پر پھینک کر آئی تھی۔ میں اب ان سے تبھی بات کروں گا جب میں تمہیں لے کر واپس پاکستان جاؤں گا اور ان کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لاؤں گا۔ نعمان کا فیصلہ اٹل تھا۔ ادھر پاکستان میں میری ساس اور نند خوش تھیں کہ حریم قصہ پارینہ بن گئی ہے اور نعمان اب صرف ہمارا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی خوشی عارضی ہے اور نعمان کی خاموشی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ نعمان نے اس دوران اپنی ماں اور بہن سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا اور نہ ہی انہیں 1 روپیہ بھیجا تھا۔ آج جب نعمان نے دروازے پر دستک دی تو ماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے مجھے اور میری گود میں خوبصورت سے بیٹے کو دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پتھر کی مورت بنی ہمیں دیکھتی رہیں، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو۔ نعمان نے سنجیدگی سے کہا، کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے یا ہم یہیں دروازے سے واپس چلے جائیں؟ ساس ہکلاتے ہوئے بولی، نعمان بیٹا، تم اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ تو بھاگ گئی تھی۔ ہم اندر لاؤنج میں آ گئے۔ شازیہ باجی بھی شور سن کر باہر آئیں اور مجھے دیکھ کر چلا اٹھیں، یہ کل موہی یہاں کیا کر رہی ہے؟ نعمان، تم اس بدچلن عورت کو واپس کیوں لائے ہو جس نے ہماری ناک کٹوا دی تھی؟ نعمان نے گرج کر کہا، اپنی زبان بند رکھو شازیہ، یہ بدچلن نہیں بلکہ اس گھر کی عزت ہے۔ تم دونوں نے مل کر جو ڈرامہ رچایا تھا اور جو سازش کی تھی وہ میں پہلے دن سے جانتا ہوں۔ حریم بھاگی نہیں تھی بلکہ اسے بھگایا گیا تھا۔ شازیہ اور ساس حیرت سے نعمان کا منہ تکنے لگی۔ تمہیں کس نے کہا؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنے میں وحید بھائی کمرے سے باہر آئے اور نعمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، یہ جھوٹ نہیں بول رہی شازیہ، میں نے نعمان بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ یاد ہے اس رات میں اسے ہوٹل لے گیا تھا، میں نے اسے وہاں سے جہاز پر بٹھایا تھا تاکہ یہ تم لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ شازیہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ وحید بھائی کی طرف لپکی، کیا تم نے میرے ساتھ غداری کی؟ میرے ہی گھر میں رہ کر میری جڑیں کاٹی؟ تم میرے شوہر ہو یا دشمن؟ وحید بھائی نے سکون سے جواب دیا، میں نے غداری نہیں کی بلکہ کسی کا گھر اجڑنے سے بچایا ہے۔ اگر میں اس رات تمہارا ساتھ نہ دیتا تو آج حریم زندہ نہ ہوتی۔ شازیہ ذرا سوچو، اگر میں تمہیں ایسے ہی رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر نکال دوں اور تمہارے بچوں کو تم سے چھین لوں تو تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ بس یہی سب کچھ میں اس معصوم کو محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی مدد کی۔ شازیہ نے چیختے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، تم نے میری ماں اور میری پیٹھ میں چھرا کھونپا ہے۔ تم جیسے دغاباز شخص کے ساتھ میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وحید بھائی کا پیمانہ لبریز ہو گیا، گھر سے تو اب میں نہیں جاؤں گا بلکہ تم اپنے انجام کو پہنچو گی۔ مجھے بھی ایسی سازشی اور ظالم عورت کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں جو اپنے بھابھی کی زندگی برباد کر دے۔ میں تمہیں آج اور ابھی طلاق دیتا ہوں۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ شازیہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دوسروں کے لیے جو گڑھا اس نے کھودا تھا وہ خود اس میں گر جائے گی۔ اس کے 2 بچے تھے جو سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ نعمان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جب سر جھکائے کھڑی تھی۔ دیکھا ماں جی، آپ کی انا اور سازش نے کیا کیا؟ میرا گھر تو بچ گیا کیونکہ ہمارا رشتہ اعتماد اور یقین پر قائم تھا جسے کوئی سازش نہیں گرا سکی، لیکن آپ کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ آپ لوگوں کو تو میرا گھر بسانا چاہیے تھا، لیکن آپ میرا ہی گھر اجاڑنے لگ گئی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں یہ مجھے آپ سے چھین نہ لے۔ حالانکہ چھین تو آپ رہی تھی مجھ سے سب کچھ۔ ساس روتے ہوئے آگے بڑھی اور میرے پیروں میں گرنے لگی۔ مجھے معاف کر دے حریم، میں بہک گئی تھی، مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے ممتا کے ڈر میں آ کر ظلم کیا۔ میں نے جلدی سے انہیں اٹھایا۔ اماں جی، آپ بڑی ہیں، معافی مت مانگیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ لیکن نعمان اب شازیہ کو گھر میں رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ شازیہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اس نے جو کیا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ میں نے نعمان کا ہاتھ تھاما اور منت سماجت کی۔ نعمان، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے، اب ہم اسے چھت سے محروم نہ کریں۔ پلیز میری خاطر اسے درگزر کریں اور اسے اپنے گھر میں پناہ دیں۔ اس کے معصوم بچے ہیں۔ نعمان میری بات ٹال نہ سکے۔ انہوں نے شازیہ کو گھر کے ایک حصے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ آج شازیہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ وحید بھائی نے شادی کر لی ہے اور کبھی کبھار شازیہ کے بچے اپنے باپ سے ملنے جاتے ہیں۔ شازیہ اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہے اور مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ میں تو اسے کب کی معاف کر چکی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ معاف کر دینا ہی سب سے بڑا انتقام ہے اور اسی میں سکون ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔